کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حاجی جب حج کے میدان میں ہوتا ہے لبیک لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتا ہے. لبیک کا معنی کیا ہے؟ ہم لوگ بہت آسانی سے کہتے ہیں لبیک لبیک. ارے کبھی غور کیا لبیک کا مطلب؟ لبیک حاضر ہوں، لبیک حاضر ہوں، اللہم لبیک اے اللہ سرنڈر کرنے آیا ہوں، حاضر ہوں تیرے دربار میں. اے اللہ میں انڈیا سے، میں پاکستان سے، میں امریکہ سے، میں اسرائیل سے، میں فلسطین سے، میں جاپان سے، میں ایران سے، میں عراق سے تیرے سب سے بڑے گھر میں آیا ہوں، اس جگہ آیا ہوں، میدان عرفات میں آیا ہوں. امیری و غریبی کے فرق کو مٹا دیا ہے، کالے گورے کے رنگ کے فرق کو مٹا دیا ہے. آج تیرے اس دربار میں، اس میدان میں ہم آئے ہیں، اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں. ہم گناہوں کا بوجھ اپنے سر پر لاد کر آئے ہیں. لبیک لبیک اللہم لبیک. اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو اپنے ماں باپ سے چھپا سکتے ہیں، اپنے بھائیوں سے چھپا سکتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے چھپا سکتے ہیں. ہم نے کس کس کو قتل کیا، کس کو مارا، آج تک پولیس کو اور حکومت کو بھی پتہ نہ چلا. ہم ان سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، لیکن تجھ سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. اس لیے تیری عدالت میں میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. اے اللہ میں اپنے گناہوں کی گٹھری اور پوڑنی لاد کر تیرے دربار میں آ گیا ہوں. اے اللہ اللہم لبیک لا شریک لک. اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو تیرے دربار میں پیش کر دیا ہے. اے اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے تیرے پاس چلا آیا. اوپر سے آواز آتی ہے، اللہ آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آ کر کہتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، آج میرے بندے نے اپنے آپ کو میرے سامنے سرنڈر کر دیا، اپنے گناہوں کی پوری پوڑنی لا کر میرے دربار میں پٹک دی اور کہا اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو ہم کہاں جائیں گے. اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے کے گناہوں کو بالکل اس طرح پاک و صاف کر دیا ہے جیسے دھوبی کی بھٹی میں کپڑے کا میل صاف ہو جاتا ہے. میں نے بھی اپنے بندے کو معاف کر دیا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جب حاجی حج کے میدان میں لبیک لبیک کہہ کر اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اللہ کی پکار آتی ہے، فرشتوں معاف کر دیا میں نے اپنے بندے کو اور آج اس کے گناہ کو ایسے دھل دیا کما ولدت امہا، جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا ہو. جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر باہر آتا ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ بالکل معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہوتا ہے. میں نے آج اس کو بالکل ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف کر دیا ہے. پھر ایک فرشتہ اس حاجی کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہے اے حاجی اب تو اپنے ملک جائے گا، اپنے وطن جائے گا، اپنے شہر جائے گا. دیکھ تو اس وقت گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو چکا ہے. اپنے ملک میں جا کر پھر بے ایمانی مت کرنا، پھر امانت میں خیانت مت کرنا، پھر دکان پر بیٹھتے ہوئے ناپ تول میں کمی مت کرنا، پھر کسی کو دھوکہ مت دینا، پھر امانت داری میں خیانت مت کرنا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، پھر سے اپنے اعمال کو کالا مت کر لینا. آج تو گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو گیا ہے.